السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو ایک پاکستان کی خبر آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کے شبیر نامی ویکتی کا ایک انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اسے دفن کرنے کے بعد جب اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کی خبر جو موصول ہوئی ہے کہ وہ قبر کے اندر زندہ ہے، قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ قبر سے اس کی آواز آ رہی ہے تو لوگ قبرستان گئے۔ قبرستان جانے کے بعد وہاں دیکھا، وہاں کان لگا کر دیکھا، ہاتھ رکھ کر دیکھا تو کچھ لوگ وہاں یہ سوچ رہے تھے کہ قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اور سارے لوگ اسی انتظار میں تھے کہ قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے اور یہ شبیر زندہ ہے۔ تو دیکھیے اس خبر کی کتنی سچائی ہے، یہ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، تو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس خبر کی کتنی سچائی ہے اور کتنی اس میں جھوٹ ہے۔ تو دیکھیے ایک مسجد کے امام صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ ہم نے اس قبر کے اندر سوراخ کر کے ہم نے دیکھا تو اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اس میں سے کوئی کسی چیز کی آواز اور کسی چیز کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ امام صاحب نے صاف صاف منع کر دیا اور نہ ہی اس کی قبر کو کھولا گیا۔ بہت سے لوگ یہ بھی انہوں نے اس ویڈیو کو اڑا دیا ہے، ایک ویڈیو وائرل کر دی ہے کس طرح کی کہ شبیر کی قبر کو کھولا گیا ہے، قبر میں شبیر زندہ ہے۔ اسی طرح کی ویڈیو لوگوں نے وائرل کر دی ہے۔ تو دیکھیے ایک ویڈیو تھی جو کہ ایک ویکتی کو، ایک شخص کو لائٹ نے پکڑ لیا تھا، تو لائٹ نے پکڑ لیا، اس کو جب مٹی میں دبا دیا تو وہی ویڈیو وہ تھی لائٹ والی پکڑنے والی اس شخص کی۔ تو اس ویڈیو کو شبیر کی ویڈیو پر چپکا کر اسے وائرل کر دیا کہ شبیر کی قبر کو کھود دیا گیا ہے، شبیر کی قبر کو کھودا ہے اور شبیر زندہ ہے۔ تو وہ ویڈیو فیک ویڈیو تھی، بالکل فرضی ویڈیو تھی، وہ ویڈیو اصلی نہیں تھی۔ اور اس ویڈیو کی جو سچائی ہے، نہ ہی تو اس شبیر کی قبر کو کھولا گیا ہے، نہ ہی وہ زندہ ہے، یہ بالکل لوگوں نے بات کو اڑا دیا تھا اور اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی شخص کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، جب قبر کے اندر کسی کو رکھ دیا جاتا ہے تو شریعت مطہرہ اس صورت میں کیا اجازت دیتی ہے؟ جب کسی کو دفن کر دیا جائے تو پھر کیا اس صورت میں اس مردے کو آپ قبر کے اندر سے کس حالت میں نکال سکتے ہو، کس صورت میں نکال سکتے ہو؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا کتابوں کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو دیکھیے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے اگر قبرستان کی جو زمین ہے، اس زمین میں آپ کی کچھ آپ مالک ہیں، آپ کے متعلق اس پر کچھ حق ہے آپ کا اس زمین پر، تو آپ کا حق بن رہا ہے کہ آپ اپنے مردے کو قبر کے اندر سے نکلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہمارا مردہ زندہ ہے، ہمارا گھر کا جو ویکتی ہے وہ زندہ ہے، اسے ہم نکلوانا چاہ رہے ہیں، تو اسی صورت میں شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے جب آپ کی قبر میں قبر کی زمین میں حصہ ہو، قبرستان کی جو زمین ہے آپ اس کے مالک ہو، اس صورت میں آپ اپنے ویکتی کو اپنے گھر سے جو انتقال کر گیا ہے اس کی قبر کو آپ کھلوا سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے میں آپ کو اس میں یہ بات بتا دوں کہ قبرستان سے جو مردہ نکالا جاتا ہے، قبرستان سے جب کسی کی قبر کو کھولا جاتا ہے تو اسی صورت میں کھولا جاتا ہے، اسی صورت میں نکالا جاتا ہے جبکہ کوئی زیادہ ہی مجبوری ہو۔ زیادہ مجبوری یعنی مثال کے طور پر سرکاری اعتبار سے، گورنمنٹ کے اعتبار سے اگر وہ پوسٹ مارٹم کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس صورت میں سرکار کی جو بات ہے وہ رکھی جائے گی، وہ مجبوری کے تحت آپ قبر کو کھلوا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی اعتبار سے قبر کو کھلوا رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر سے جب مردے کو نکالا جاتا ہے، جب قبر سے مردہ نکالا جاتا ہے تو اس میں انسان کی بے حرمتی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو معزز بنایا ہے، اللہ پاک نے انسان کو مکرم بنایا ہے۔ تو آپ جب قبر سے کسی مردے کو نکالو گے تو اس میں اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے، بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ اس لیے قبر کے اندر سے کسی مردے کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک ہی صورت ہے، یعنی
کہ سرکاری اعتبار سے گورنمنٹ کے اعتبار سے جب پوسٹ مارٹم کے لیے نکالا جائے 2-3 دن کے بعد تو اس صورت میں تو مجبوری ہے آپ کی نکالنا، تو اس صورت میں آپ نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کسی ویسے ہی عذر کی وجہ سے آپ قبر میں سے نہیں نکال سکتے۔ تو وہ بتانے کا مقصد جو ویڈیو بنائی ہے وہ شبیر کی قبر کو کھولا نہیں گیا تھا، نہ ہی اس کی قبر کو، نہ ہی وہ قبر میں کیا ہے زندہ تھا۔ تو یہی کیا ہے قبر کے اندر کی جو میٹر ہے۔ اور جو لوگ اس ویڈیو کو، جو لائٹ والی ویڈیو ہے اسے جو وائرل کر دیا ہے لوگوں نے، تو وہ جھوٹی خبر کیا ہے لوگوں نے پہنچائی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے جو شخص جھوٹ وائرل کرتا ہے، جو شخص جھوٹ بول کر کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو وہ قیامت کے دن وہ کیا ہے قیامت کے دن دوزخ میں کیا ہے اتنی گہرائی میں جائے گا، اتنی گہرائی میں جائے گا جتنی زمین و آسمان کے درمیان کی دوری ہے، زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنی گہرائی میں اس کو ڈالا جائے گا جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور آپ نے بھی کیا ہے پڑھا ہوگا کہ جھوٹ جب بندہ بولتا ہے تو کیا ہے اس کی بدبو سے، اس کی منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ اور جھوٹ کے تعلق سے حدیث پاک میں بھی آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے اندر 3 نشانیاں ہوتی ہیں، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامت ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ جھوٹ بھی جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے کیا ہے عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو جھوٹ بولنا میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ حضرات کے پاس اگر ایسی ویڈیو آئے تو اسے بالکل بھی وائرل نہیں کرنا ہے، اسے بالکل بھی دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جھوٹی بات کسی دوسرے کو پہنچا رہے ہو، دوسرے کو بتا رہے ہو، اگر اس نے آپ کی بات پر، آپ کی بات کو سن کر عمل کر لیا تو جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا ہی گناہ، اس کا گناہ بھی آپ کے اوپر، آپ کے ذمے میں آ جائے گا۔ اس لیے جتنے لوگ اس ویڈیو پر عمل کر لیں گے، سچی ویڈیو مان لیں گے، تو ان کا گناہ آپ کے اوپر آ جائے گا۔ تو ایسی ویڈیو وائرل کرنے سے میرے بھائی پرہیز کیا کریں، ایسی ویڈیو بالکل بھی کیا ہے وائرل نہ کیا کریں۔ ایسی ویڈیو وائرل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پہلے ویڈیو کی پوری تحقیق کر لیں کہ ویڈیو کس طرح کی ہے، اسی کے بعد کیا ہے ویڈیو آگے شیئر کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب کوئی آدمی نیکی کی بات بتانا چاہتا ہے تو نیکی کی بات بتانا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہی کرتا ہے، تو اللہ پاک کی قدرت دیکھیے، اللہ پاک کا فضل دیکھیے۔ اللہ پاک آپ نے جیسے ہی نیکی کی دعوت دینے کا ارادہ ہی کیا ہے تو اللہ پاک آپ کو نامہ اعمال میں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا، آپ کو نیکیاں مل جائیں گی۔ لیکن جب آپ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پاک کی شان دیکھیے، اللہ پاک کا فضل دیکھیے۔ اللہ پاک آپ کو گناہ نہیں دیتا ہے، جب تک آپ اس گناہ کو نہیں کر لیتے ہیں آپ کے ذمے میں وہ گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ جو آپ کے کاندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، ایک فرشتہ کیا ہے نیکیاں لکھتا ہے، ایک فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ تو میرے بھائی کیا ہے جھوٹ بالکل بھی نہ بولا کریں۔ جھوٹ بولنے سے کیا ہے آدمی تباہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسی طرح کی ویڈیو اگر آپ کے پاس آیا کریں تو آپ کو بالکل بھی وائرل نہیں کرنا ہے۔ اور قبر کے تعلق سے جو مسائل تھے میں نے بتائے، یعنی کہ قبر میں دفن اگر آپ نے کر دیا ہے تو اگر آپ کی کیا ہے اس قبرستان میں زمین میں کچھ حصہ ہے، زمین کے متعلق آپ کا کچھ حق ہے، تو آپ اسی صورت میں اپنے مردے کو قبر سے نکلوا سکتے ہیں، قبر سے اس کی مٹی ہٹوا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے اگر قبرستان کی وہ جگہ ہے، قبرستان سارے لوگوں کی جگہ ہے، تو اس صورت میں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو لکھا ہے فتاوی شامی میں لکھا ہے، فتاوی شامی بہت معتبر کیا ہے کتاب ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ
حضرات اس طرح کے مسائل کیا ہے آپ کو سمجھ لینے چاہیے اچھی طریقے سے، اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنا چاہیے، علم دین حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ علم دین حاصل کرنا، جب تک آپ علم دین حاصل نہیں کرو گے تو آپ کیا ہے اچھی طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم علی کل مسلم و مسلمہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔